جی کمران صاحب کیا دیکھ رہے ہیں پھر آج آپ کے شہر قائد میں آخر بلدیاتی الیکشن ہو گئے؟ سر بالکل ہو گئے، پورے پاکستان میں لوگ بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہیں، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ تجزیے سے دور ہیں، سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بھی گھنٹہ ڈیڑھ ہے رزلٹ آنے میں۔ سر تجزیہ ہم نے کل ایک کہا تھا دوستوں سے کہ کراچی کا جو آنے والا بلدیاتی رزلٹ ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، غیر متوقع ہوگا، اور وہ رات کو کیا کوئی جماعت اسلامی تو نہیں جیت رہی ساری سیٹیں؟ ایسا نہیں ہے سر، دیکھیں کراچی کی ڈائنامک تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے پورے ملک کے مقابلے میں، مگر جو کل جو رات کو بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایون دن 4-4:30 بجے تک جو تنظیمیں ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتی رہی متحدہ کے بائیکاٹ کے بعد، تو پوری رات آپ سمجھیں کہ شاید جو کوریج والے لوگ تھے یا پولیٹیشینز تھے وہ سارے نہیں سوئے، کیونکہ صبح 8 بجے پہ پولنگ سٹارٹ تھی۔ صحیح، متحدہ تو شاید بائیکاٹ کر کے سو گئی، باقی کوئی نہیں سویا۔ اس پہ میں ویسے میرا یہ خیال ہے نا متحدہ کے بائیکاٹ پہ کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، ٹھیک کیا انہوں نے نا، جب ایک آدمی کوئی بھی کسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ کا حلقہ ٹھیک ہے، اس کے آپ کے ووٹر پورے اس میں لگے ہیں نہیں لگے، اور سب سے بڑی جو بات ہے مردم شماری متحدہ کی، میں نے مختلف ٹی وی پروگراموں پہ میں نے ان کے موقف کو سپورٹ کیا کہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یہ، کہ نہ حلقے ان کی مرضی کے ہیں نہ سینسز ہے، تو وہ کیا الیکشن لڑیں، ان کے بندے کو کیا ملنا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سر سینسس کا سب سے بڑے حامی تو جماعت اسلامی بھی ہے نا، جماعت اسلامی سینسس کی بہت بڑی حامی ہے۔ اچھا یہاں ایک اور چیز ہے کہ تمام متحدہ کے دھڑے، سلیم شہزاد جو ایم کیو ایم کے رہنما تھے وہ انتقال کر گئے، وہ بیچارے لندن سے آئے اور ان دھڑوں کو ملانے کی بڑی کوشش کی، آخرکار وہ مر گئے۔ یہ دھڑے آپس میں یکجا نہیں ہوئے یا یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھے، اور پھر اچانک سے یہ بیٹھ گئے۔ لیکن دیکھیں نا سر بیٹھ گئے، جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا کہ ان کے کہنے پہ نہیں بیٹھے تو آپ بیٹھ گئے۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، اچھی بات ہے بیٹھ گئے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر اچھی بات ہے بیٹھ گئے نا، جی جی، مگر اس بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور سچویشن ٹائمنگ بڑی، پولیٹکس میں ٹائمنگ بڑی بیس کرتی ہے نا، آپ بیفور الیکشن بیٹھے ہیں تو اور الیکشن کا بیک آؤٹ کر دیا۔ اچھا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ بیٹھتے تو پھر بلدیاتی لڑتے اور کوئی نتیجہ نکالتے؟ مطلب اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ جوڑ توڑ تو کیوں نہیں ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا میں ہوتا ہے، جس کو سیاسی جوڑ توڑ کہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو میں کنونس کر لوں یا میرے ساتھ کنونس ہو جائیں، ہم کو سیٹلمنٹ کر لیں، تو آپ نے اتنی بڑی سیٹلمنٹ کر دی اور اس کے بعد بائیکاٹ کر دی۔ لیکن مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ بائیکاٹ تو انہوں نے کی کیونکہ حلقہ بندیاں اور جو ایشوز تھے وہ آپ کو پتا ہے۔ اب جو متحدہ مجھے لگتا ہے جنرل الیکشن میں ایمرج ہو کے آئے گی تو یہ کچھ نہ کچھ سیٹیں لے جائے گی، کیونکہ پہلے بالکل کہانی ختم ہو گئی تھی نا، پی ایس پی کچھ نہیں کر پائی، خالد مقبول صاحب والی پارٹی کی بھی کوئی خاص سٹوری نہیں تھی، فاروق ستار صاحب بھی اپنی جگہ تھے، پی آئی بی تک محدود تھے، اس لیے وہ سنیریو یہ بنے گا۔ بہرحال آپ یہ اس پہ آئیں تھوڑا سا کہ کیا جیالہ بن رہا ہے کراچی کا میئر، اور حیدرآباد کا تو سنا ہے کہ اس ٹائم تک کے حالات کے مطابق تو جیالہ ہی ہے، تو اس کا مطلب کہ شہر قائد میں پھر جی اے بھٹو ہونے لگا ہے۔ سر دیکھیں صوبے میں جی اے بھٹو تو ویسے ہی ہو رہا ہے، مگر آج علی زیدی صاحب کی پریس کانفرنس انصاف ہاؤس، یہ آپ نے میں بھی وہاں پی ٹی آئی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں بھی وہاں موجود تھا، اور اسد عمر صاحب بھی تھے، بٹ ہی از ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان پریس کانفرنس، تو ہماری بہت سارے جو وہ لوگ جو اس بیٹ کو مسلسل کور کر رہے ہیں، بالخصوص الیکشن کو کور کر رہے ہیں، ان سے بھی بات ہوئی، ایون دین میں نے علی زیدی صاحب سے بھی کہا، پھر دوست شمیم نقوی صاحب سے بھی کہا، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ حافظ نعیم الرحمان نے سوشل میڈیا پر اچھی کیمپین چلائی ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے میئر ہیں، لیکن اپنی یونین کونسل تو وہ جیت گئے، ابھی تک میرا کراچی کی بات ہو رہی ہے، وہ جیت گئے، تو انہوں نے کہا، اور دوسرا کہا ایم کیو ایم کے سوال پہ انہوں نے کہا کہ ابو نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو یہ بیٹھ گئے، تو ابو نے کہا بائیکاٹ، ابو نے بائیکاٹ کیا تو بچوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، اور ابو نے کہا ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر۔ اچھا وہ ابو لندن والے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ بہرحال تو ان سے جب بات ہوئی کہ بھائی 2 بجے کی پریس کانفرنس کا کیا مقصد ہے، اور میں نے یہ ان سے سوال بھی کیا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد شاید یہ تو نہیں ہے، تو میں نے جملہ آدھا چھوڑ کے ان کی طرف بال دی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ریگنگ ہو رہی ہے
اور ہم اس وقت لڑ رہے ہیں یا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف مقابلہ ہے ہمارا. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ سوشل میڈیا کے میر ہیں. مگر جو گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ میں نو ڈاؤٹ جماعت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کیمپین ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، اور جماعت کا جو ووٹر ہے وہ بہت پکا ووٹر ہے. مگر جو پکا ووٹر اور پھر سوشل میڈیا یا پھر جو ایشوز کی پالیٹکس کرتی ہے جماعت، اور بہت عرصے سے جماعت ایکسپریشن کے طور پر بھی ہے، موبلائز بھی ہے. یہ آپ شارع فیصل پہ چلے جائیں تو بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ کراچی نیڈز حافظ نعیم الرحمان، میڈیا کے اوپر بڑا ایکٹیو حافظ ہے. تو اس سے ایک عام آدمی جو باہر سے آتا ہے کراچی میں، میں خود دیکھ کے بڑی مجھے اچھا لگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نظریاتی طور پہ تو ہم بھی کوئی جماعت کے قریب ہی ہیں، تو گو کے رکن تو نہیں ہے جماعت کے، لیکن نظریے کافی ملتا جلتے ہیں. سراج صاحب سے ہماری محبت ہے، آپ کو پتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مگر میں بڑا خوش ہوا ویسے یہاں جماعت اسلامی کی دیکھ کے نا، یہ والے بورڈ شوٹ، یہ اگر رزلٹ بھی بورڈوں جیسا آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کمال ہو جائے گا کراچی میں. سر ہو جائے گا، مگر دیکھیں مقابلہ 3 پارٹیز میں ہے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی. ٹھیک ہے. مرکز میں یہ صوبے میں جماعت کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، مگر کراچی کی سطح پر جماعت ایک بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے. اب اور اگر اس کا آئندہ کا منظر نامے پہ ہم گفتگو کریں تو اس میں سیدھی سی بات ہے، جماعت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس سوٹ کرتا ہے، کیونکہ صوبے میں اس کی حکومت ہے، اور ان فیوچر سیاسی پنڈت کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارا ٹائم کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں کیلکولیٹڈ اینڈ کی طرف آتے ہیں. اب کراچی کے رہنے والے بھی ہیں، صافی بھی ہیں، نظر بھی ہے، اپنا تجزیہ دیں امیڈیٹلی کہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں. اب کراچی میں میئر کس کا ہوگا؟ حیدرآباد تو لگتا ہے کہ پی پی کا، شاید ابھی اطلاعات ہیں کہ وہ کنفرم آ گیا ان کا. کراچی میں کہیں 19-20 چل رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ سر بالکل ون لائن میں ہے کہ نیکسٹ میئر کراچی ود دا کولیشن آف جماعت اسلامی اینڈ پیپلز پارٹی. اب وہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے یا ڈپٹی میئر ہوتا ہے یا حافظ نعیم صاحب کو ملتا ہے، کیونکہ یہ سوٹ بھی آپ کو ریڈ لائن لگا رہے ہیں. ریڈ لائن میں نہیں ریڈ لائن لگا رہا، یہ تو نہ کریں سر بیلٹ سے جو نکلے گا، سر پارٹی ہے، یوتھ کی پارٹی ہے. سر میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں خان صاحب کہہ رہے ہیں خدا کا لیڈر ہے، تو کیوں ریڈ لائن لگا رہے ہیں؟ سر یہ ریڈ لائنیں تو نہ لگائیں نا، تھوڑی نرمی کریں. سر یہ عمران خان صاحب نے ماحول بنا دیا ہے، سر خدا کا واسطہ ہے، میں نے نہیں، پوری ایک فورس پیچھے لگ جاتی ہے پی ٹی آئی کی. مگر جو تجزیہ ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو کہنی ہے. اور میرے نزدیک نیکسٹ میئر آف کراچی پیپلز پارٹی اور جے آئی جماعت اسلامی کی کولیشن سے ہوگا. اور میں دیکھ رہا ہوں سیٹیں بہت اچھی ہوں گی تحریک انصاف کی، مگر جماعت کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا الائنس تو ممکن نہیں ہے، تو جماعت ہی بچتی ہے نا. جماعت اور پی ٹی آئی آپ کہتے ہیں مل سکتے ہیں، بہت مشکل ہے، مگر کیونکہ جماعت اسلامی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرے. اچھا، صوبے کی حکومت بھی ان کے پاس ہے اور نیکسٹ گورنمنٹ میں بھی شاید چانسز ہیں، تو اسی لیے جماعت اچھا فیصلہ کرتی ہے. بہت منجے ہوئے لوگ ہیں تو بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں. چلیں، بڑی مہربانی کامران صاحب آپ کے تجزیے کا. ناظرین، آج کیونکہ کراچی کا جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا دن ہے، اور بلدیاتی انتخابات بڑے ضروری ہیں تاکہ وارڈ لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ لوگوں کے ایشوز، ان کے اندر رہنے والے لوگ جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں ان تک پہنچیں اور وہ ان کے ایشوز حل ہوں. کراچی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ بلدیاتی پروسیس کراچی کو ڈیولپ کرنے میں، کراچی کو آگے لے کے جانے میں اپنا کردار ادا کرے گا. بہت شکریہ.